پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحمت فرمائے، عافیتیں، سلامتیاں، راحتیں اللہ ہمارا مقدر بنائے۔ آفات و بلیات، مصائب و آلام، مشکلوں پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے ہم سب کو، جتنے آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں گھروں میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعائیں آپ سب کے حق میں بھی اور ہم سب کے حق میں بھی، حاضرین موجودین کے حق میں بھی اللہ قبول فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ آج کے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا موضوع بڑا زبردست سا موضوع ہے اور انفارمیٹیو موضوع ہے، اور بادشاہوں کے کام، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے۔ اسی پر ہم انشاءاللہ مختلف چیزیں جو ہے وہ بیان کریں گے، کچھ ہسٹوریکل انفارمیشن اس کی شیئرنگ بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی قبر و آخرت کی اصلاح کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، اور اس میں ہمارے موضوع کے مضمون کے متعلق ایک بڑی پیاری بات ہے، تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تفسیر بھی سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ سورہ قصص ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 38۔ اس ترجمے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اور فرعون نے کہا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے گارے پر آگ جلا، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنا، شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں ہی سمجھتا ہوں۔ اس کی تفسیر سیاد الجنان میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی، اور اس کا انکار کرتے ہوئے فرعون نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے کہا کہ اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا جس کی تم عبادت کرو۔ پھر اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ اے حامان میرے لیے گارے پر آگ جلا کر اینٹ تیار کرو، پھر میرے لیے ایک انتہائی اونچا محل بناؤ، شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں، اور بے شک میں تو موسیٰ کو اپنے اس دعوے میں جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک معبود ہے جس نے اسے اپنا رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ فرعون نے یہ گمان کیا تھا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مکان ہے اور وہ جسم ہے کہ اس تک پہنچنا یہ فرعون کے لیے ممکن ہوگا، اس لیے اس نے حامان کو عمارت بنانے کا حکم دیا اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ چنانچہ حامان نے فرعون کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہزارہا کاریگر اور مزدور جمع کیے، اینٹیں بنوائیں
اور تعمیراتی سامان جمع کر کے اتنی بلند عمارت بنوائی کہ دنیا میں اس کے برابر کوئی عمارت بلند نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اینٹ بنانے والا حامان ہے، اور یہ صنعت اس سے پہلے نہیں تھی، اس کی ابتدا حامان نے کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بادشاہوں کے کام، یہ بھی وہ بادشاہ جو اپنے اقتدار اور اپنے اختیار کے نشے میں بدمست ہو کر معاذ اللہ خدائی کے دعوے تک پہنچے، ان میں سے ایک فرعون بھی تھا۔ اور پھر فرعون نے دیکھیے کہ اپنے باطل عقیدے اور نظریے کو شیطان کے مکر و فریب میں کیسے گرفتار ہو کر اس نے پختگی دینے کی کوشش کی، لیکن مدنی چینل کے ناظرین نتیجہ کیا بنا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ فرعون غرق ہو گیا، اس کا نام مٹ گیا، لیکن نشان عبرت کا یہ آج بھی باقی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اقتدار، اختیار، اتھارٹی، یہ بعض اوقات بندے کو ٹریک سے ہٹا دیتی ہے، سیدھے راستے سے ہٹا کر الٹے راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ پروگرام میں انشاءاللہ مزید گفتگو بھی شامل کریں گے۔ آئیے وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، تو یہ بدکار بندہ تم میں نیکوکار ہو جائے، تو یہ بدکار بندہ تم میں نیکوکار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، جو سر رکھتے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو سر رکھتے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا
کا پیار ہو جائے بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش رکھ دیں عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش رکھ دیں یہ بندہ تاج داروں کا بھی تو سردار ہو جائے یہ بندہ تاج داروں کا یہ بندہ تاج داروں کا بھی تو سردار ہو جائے تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر رہنا خدا من تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر رہنا خدا من اشارہ آپ فرما دیں آقا اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے آقا اشارہ آپ فرما دیں آقا اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے اور تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو تمہارے فیض سے لاٹھی تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے آقا جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمت عالم گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمت عالم گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمت عالم
شفاعت آپ فرما دیں، آقا شفاعت آپ فرما دیں، آقا شفاعت آپ فرما دیں، تو بیڑا پار ہو جائے، شفاعت آپ فرما دیں، آقا شفاعت آپ فرما دیں، تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو مہدوبل کے تو چار ہو جائے، اٹھے انگلی تو مہدوبل کے تو چار ہو جائے، قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس سی کرو نوری، ہاں مگر بس سی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، تو یہ بدکار بندہ تم کو کار ہو جائے۔ کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ ہمارا بیڑا پار لگائے، آمین، بجاہ طٰہ و یاسین علیہ وعلی آلہ و اصحابہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ بادشاہوں کے کام آج کا ایک موضوع سر، اور لوگوں کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے قصے پڑھنے کا، بادشاہوں کے اور ہسٹری جو ہے وہ پڑھنے کا، اس کا مطالعہ کرنے کا، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اسی پر آ جائیں کہ صرف اور صرف ایک جسے یوں بولے کہ حظ نفس کے لیے، اپنے ایک دل کی تسکین کے لیے بول لیں آپ، یہ ایسی بعض لوگ انٹرسٹ ہوتا ہے، اور یوں ہسٹری وغیرہ، تاریخ وغیرہ مختلف بادشاہوں کی پڑھتے رہتے ہیں یا کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، کام ایک ہوتا ہے، اس کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہم آج ظاہر ہے کہ موضوع لے کے بیٹھے بادشاہوں کے کام، جی، اور ہمارا مقصد جو میں اپنے الفاظ میں اگر بیان کروں جی، وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھیں، صحیح، اپنا حال بہتر کریں، اور اچھے مستقبل کی توقع رکھیں۔ صحیح، کہ ہم تاریخ سے جب سبق سیکھتے ہیں کہ جو زمانے گزر گئے جی، اس دور میں کیا ہوا تھا، لوگ کس طرح رہتے تھے، تو وہاں سے جیسے ہی کوئی ہمیں عبرتناک چیز ملے جی، تو ہم اپنی زندگی کو بہتر اور مثبت بنانے کے لیے استعمال کریں، جی، اور اگر ہمیں منفی چیز ملے، نیگیٹو، تو ہم اپنی زندگی کو نیگیٹو بننے سے بچانے کے لیے استعمال کریں۔
اب بادشاہوں کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی یہ تاریخ پرانی ہے. صحیح. اور قرآن پاک میں جو مضامین کی تقسیم کی علماء نے جی کہ اس میں 5 قسم کے مضامین ہیں، ان میں سے ایک یہ ہیں کہ سابقہ قوموں کے احوال جو پچھلی قومیں گزر چکی جی ان کے حالات بھی بیان کیے گئے. اب انہی میں بادشاہ بھی شامل ہیں، جس طرح آپ نے آج آیت پڑھی فرعون کے بارے میں. تو یہ بدبخت ایسا تھا کہ اس نے بادشاہی کے بعد جو اس کو اختیارات حاصل ہوئے جی کہ سیاہ و سفید کا مالک جیسے ہو جاتا ہے، صحیح. تو اس کا مطلب دماغ اتنا خراب ہوا کہ اس نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر دیا. اور پھر اس دعوے کو اتنا اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کہ جب اس کو یہ پتہ لگا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہی کو چیلنج کرے گا، اس نے ہزاروں لاکھوں بچے مروا دیے. ہائے ہائے. بالکل پیدا ہوتے ہی بچے مار دیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، اس کی قدرت کے نظارے دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے محل میں جو نہر ہے وہاں تک پہنچتے ہیں کہ ان کی والدہ نے بادشاہ کے آدمیوں کے خوف سے ان کو ایک وہ لکڑی کا باکس نما بنا کے اس میں ڈال کے تو پانی کے بہاؤ پر چھوڑ دیا تھا. اب وہ پانی جو ہے وہ فرعون کے محل سے بھی گزرتا تھا نہر کی صورت میں. تو فرعون کی جو بیوی تھیں وہ حضرت آسیہ مومنہ تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں. انہوں نے دیکھا اب بیوی جب بولے تو بادشاہ بھی پھر شوہر ہوتا ہے. صحیح. تو اس نے کہا کہ ہم تو بچے کو رکھیں گے. اس نے بھی کافی یعنی کہ کوشش کی. جب اس کو شک پڑا کہ وہ داڑھی نوچ لی تھی فرعون کی تو داڑھی پکڑ کے ایک تھپڑ بھی رسید کیا تھا. تو اور وہ بھی لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے زناٹے دار تھپڑ. زناٹے دار. اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ تھپڑے موسوی جو پڑا ہوگا فرعون کو تو دن میں تارے ضرور نظر آئے ہوں گے جن کا تھپڑ جو ہے نا وہ آنکھ نکال دے فرشتے کی. اللہ فرعون کو پڑا ہوگا تو کیا ہوگا. اللہ. بلکہ ایک وہ ظالم شخص تھا نا، وہ تو جان سے ہی گزر گیا تھا. ایسی بات. بہرحال اتنی طاقت تھی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو وہ جب داڑھی نوچی تو وہ تھوڑا سا سمجھ گئے کہ بادشاہ جو ہے نا یہ عام افراد سے غیر معمولی ہوتے ہیں. صحیح. چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں. صحیح. تو اس کو تھوڑا سا خدشہ سا ہوا جی کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو. جی. تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہوں نے کہا بچہ ہے. انہوں نے کہا بچہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آپ جلتا ہوا کوئلہ دو سلگتا ہوا، دیکھو کیا کرتا ہے. تو وہ سلگتا ہوا کوئلہ لایا گیا تو وہ چمک رہا تھا تو آپ نے اٹھا کر اپنی زبان پر رکھ لیا. تو اس سے ایک خاص قسم کی رکاوٹ بولنے میں آئی، لیکن وہ ایسی رکاوٹ نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو. ٹھیک. تو یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا اور فرعون کا اپنا دفاع کرنا. لوگوں نے یہ تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ فرعون کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا تھا، کہ بالکل عافیت میں رہا. اگر اس کو سر درد بھی ہوتا نا تو یہ خدائی کے دعوے سے توبہ کر لیتا. اور پھر یہ اس نے بہت کچھ ظلم ڈھائے. اب یہ قرآن پاک کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں نا، قرآن پاک میں تذکرہ ہے فرعون کا. تو اب جب وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس نے ظلم ڈھانا شروع کیے اور پھر بہت ساری ان کے وہ کیا کہہ لیں اس کو وہ خلا پیش آئے، بہت ساری آزمائشیں پیش آئیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا علاقہ چھوڑ کے کافی عرصہ دور بھی رہنا پڑا. تو فرعون کے انجام کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ یہ دریائے نیل میں ڈوب گیا تھا. تو یہ بادشاہوں کے جو کام ہوتے ہیں نا ان کو زندہ رکھتے ہیں، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں. کیونکہ تاریخ لکھنے والے جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو بادشاہ ان میں نمایاں ہوتا ہے. صحیح. تو اب بادشاہ کے برے کام تھے وہ ذکر ہوئے. تو سلمان بھائی طاقت یہ بندے کے کردار کی پیمائش کروا دیتی ہے، کردار بتا دیتی ہے کہ جب ہم پاور میں ہوں، جب ہمارے پاس منصب ہو تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنے کنٹرول میں ہیں. اور جب ہم پاور میں نہ ہوں، ہم کمزور ہوں
تب ہماری جرأت کا امتحان ہوتا ہے. جی تو اختیارات بعض اوقات ایسا دماغ خراب کر دیتے ہیں جیسے کہ فرعون کا ہوا. اچھا اسی کے ساتھ نمرود کا بھی ذکر آتا ہے کہ نمرود کی بادشاہی تو دنیا پر تھی. 4 ایسے بادشاہ گزرے تاریخ میں. تفسیر جلالین کے حاشیے میں لکھا ہے کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی. ان میں سے 2 تو مومن تھے. وہ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے اسکندر ذوالقرنین، اور 2 جو ہیں وہ مشرک کافر تھے. ان میں سے ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر. تو یہ 4 بادشاہ گزرے ہیں. تب نمرود جب آل اوور ورلڈ اس کی حکومت جاری تھی تو اس کو بھی اپنی بادشاہی کو چیلنج کرنے کا خوف ہو گیا. اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم اور ان کی والدہ پر آزمائشیں آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی والدہ پر. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ نمرود کے وہ افعال جو مکروہ ہیں، کبیح ہیں، برے ہیں، وہ بھی منقول ہوئے تاریخ میں کہ کس طرح اس نے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی اور ایسی تیاری کی کہ کافی عرصہ لکڑیاں جمع کی گئیں، پھر اس کا الاؤ دہکایا گیا، پھر یہ کہ اب پھینکیں کیسے، قریب جو جائے وہ تو بھن جائے. تو اس نے پھر وہ منجنیق یعنی وہ دور سے لا کے اس کو اس طرح پش کرتے ہیں نا جب تو چیز آگے چلی جاتی ہے. تو اس کا ایک تصور آیا. پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور پھینکا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ عافیت والی ٹھنڈی ہوگی، سلامتی والی ٹھنڈی ہوگی. تو نمرود کا حال کیا ہوا تھا؟ نمرود جو ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دے محاورتاً، اس کے دماغ میں مچھر گھس گیا تھا. اچھا اس سے پہلے کا واقعہ بڑا دلچسپ لکھا ہے کہ فرشتہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے بھیجا گیا جس نے اس کو پیشکش کی کہ تمہاری بادشاہی قائم رہے گی، تم اللہ پر ایمان لے ہو. اس نے منع کر دیا اور پھر اس کے ساتھیوں پر مچھروں نے ایسا حملہ کیا، یہ آنکھوں سے دیکھ تو رہا تھا کہ میرے جو ساتھی ہیں ان کو گزر کیا رہی ہے، لیکن کچھ کر نہیں پا رہا تھا. ایک مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا تھا. اب ہوتا کیا تھا کہ دربار میں بھی بیٹھتا، جہاں بھی بیٹھتا، سر پر ایک لاٹھی پڑتی، کچھ چوٹ لگاتا، تب اس کو تھوڑا سا سکون آتا. اور یہ سلسلہ میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ 400 سال جاری رہا یہ مارنے کا. بلکہ یہاں تک سر بیان فرمایا تفاسیر کے اندر کہ نمرود کے دربار کا پہلے ادب یہ تھا جو بھی آئے آگے اس کو سجدہ کرتا. بالکل پہلے اس کا ادب یہ تھا. اور پھر جب اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں مچھر وہ گھس چلا گیا تو پھر اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو بھی آئے گا وہ بادشاہ کے سر میں 2 جوتے مارے گا. اچھا اس کو پھر وہ چوٹ لگانے والا اس کا ہمدرد اور خیر خواہ اور دوست سمجھا جاتا تھا کہ بڑا جناب اس کا قریبی اور اچھا ہے کہ جو آتے ہی اس کو سر پہ اس نے ضرب لگائی، چوٹ لگائی ہے. تو یہ اس کا حال تھا. جب فرعون کو بھی ذلت کیسی سر اس میں آپ دیکھیں، اس میں ذلت کیسی ہے، ذلت کیسی ہے بالکل کہ بھئی جو بھی آ رہا ہے آ کے جوتے مار رہا ہے بادشاہ کو، اور بادشاہ کو جوتے مار رہا ہے. جس کی دنیا پر حکومت ہے اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ جوتے پڑھ رہے ہیں. اچھا وہ خود کھا رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، اور خوشی سے کھا رہا ہے. جی ایک تو یہ نا بھی کسی نے جوتا مار دیا، اس میں بھی ذلت ہی ہے. لیکن اب یہ خود بول رہا ہے کہ مجھے جوتے کیا کرو، مجھے جوتے مارو. کیا ذلت ہے اور کیسی مطلب ایک سزا ہے، اور یہ جو دنیا میں ملی ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ استاد ہم ایک اور پوائنٹ پر میں چاہ رہا ہوں ہم اس پر آئیں کہ نمرود کو یہاں تک جو لے کے آنے والی جو ہے وہ چیزیں تھیں ان میں کیا تھا؟ یہ کیا دیکھ رہا تھا؟ یہ اپنا پاور ہی تو دیکھ رہا تھا، یہ اپنا دبدبا، یہ اپنی اتھارٹی دیکھ رہا تھا. دنیا پر میری حکومت ہے، جو جیسے چاہوں جو کروں. تو یہ جو پاور ہے یا جو دبدبا ہے، جو اختیار ہے، یہ اگر کسی بندے کے پاس آ جائے نا جی تو پھر اسے اس کے جو نیگیٹو اس کے امپیکٹس ہو سکتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. بہت خطرناک. آج ہم دیکھتے ہیں استاد صاحب زمانے کے اندر ایک گاؤں ہے، اس میں اگر کسی کے پاس کوئی اختیار ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جو غریب آدمی ہے اس کو مطلب کبھی جوتے مروا رہا ہے، کبھی اس کو کان پکڑوا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بھٹا کسی نے بنایا ہوا ہے، اینٹیں صنعت جناب برکس بنا رہا ہے، تو کیا کیا ہوا ہے بھئی وہ جو مزدور فیملی ہے ساری، وہ ان کو یوں مطلب اپنا قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے اس طرح کے. بلکہ یہاں تک بھی جو ہے نا وہ باتیں سننے میں آتی ہیں، لوگ ظلم کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ پھر اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اور ان کو نہ پڑھنے دیتے ہیں نہ ان کو سیکھنے دیتے ہیں. یعنی ان کی حالت صاحب جو میں نے میرا بھی تعلق ایک دیہات علاقے سے ہے، ہم نے جو ادھر ایریا میں چیز دیکھی ہے
کہ ان کے بچوں کو نہ دینی تعلیم ہوتی ہے نہ دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، اور میں نے یہاں تک دیکھا سارا گدھے کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے نا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے سارا اپنے باپ کے، مطلب وہ بھی جا رہا ہے۔ یہ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ بھائی اگر اختیار مل گیا تو اللہ کے بندوں کو اللہ کا خوف بھی کرو، ظلم تو نہ کرو۔ اس میں یہ کہ اختیار ملنے پہ میں نے عرض کیا نا کہ بندے کے کردار کی پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا ہے۔ یہ اختیار جو آپ کے پاس ہے وہ تھوڑا ہے۔ آپ کا اختیار ایک محلے پہ چل جائے گا، ایک گاؤں پہ چل جائے گا، ایک آبادی پہ چل جائے گا، ایک شہر پہ چل سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کا اختیار میلوں ہزاروں لاکھوں میل چلتا تھا، جی، جب انہوں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی، جب انہوں نے ظلم ڈھائے، جی، اس کے بعد ان کے ساتھ ہوا کیا، یہ انجام تاریخ میں اس لیے بھی محفوظ ہے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں، اور اپنے پاس جو اختیارات ہیں کم از کم اختیار آپ کو گھر میں تو ہوتا ہے نا، خاندان میں بھی ہوتا ہے، تو اس اختیار کو آپ اللہ و رسول کے دیے ہوئے فرامین کے مطابق استعمال کریں گے تو وہ اختیار آپ کے لیے اچھائی بن جائے گا، اور اگر آپ اس کو منفی معنوں میں استعمال کریں گے، نافرمانی میں استعمال کریں گے، تو یہ اختیار وبال جان بن جائے گا۔ فرعون کو بھی پیشکش ہوئی تھی کہ تمہاری بادشاہی قائم رہے گی، ایسی بات، تم ایمان لے آؤ۔ اب فرعون ٹھیک ہے اس کا بھی فیصلہ تھا، لیکن اس کو مشورہ دینے والا جو تھا نا اس کا وزیر تھا حامان۔ تو فرعون کو جب پیشکش ہوئی اور مفسرین نے لکھا کہ یہ تھوڑا سا خاموش ہوا، لگتا تھا کہ یہ آفر قبول کر لے گا، اس طرح کا کوئی تھا، لیکن حامان نے فوراً کہا کہ نہیں، آپ تو جناب بادشاہ ہیں، آپ کیوں ماتحت ہوں۔ اس طرح حامان کے مشورے پہ چلا، توبہ، اور اپنا بھی ظاہر ہے کہ اس کا قصور تو تھا، فیصلہ تو اسی نے کرنا تھا، اور پھر انجام کیا ہوا۔ تو ہم اپنے مشیر بھی اچھے رکھیں، اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر ہم رب تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو مشورہ دینے والے ہیں اس کام کو ہم نے بہتر طریقے سے کرنا کیسے ہے وہ ہمیں اچھے مشورے دیں، اور اگر آپ جیسے مشورے دینے والے رکھیں گے نیگیٹو مشورے والے اور نافرمانی والے، وہ آپ کو بتائیں گے آپ یہ کام تو جناب بڑا مزہ آتا ہے اس میں، یہ ہے وہ ہے گناہ کا کام۔ اب مشیر آپ نے رکھے ہوئے ویسے ہی، تو ویسا ہی آپ کا کام ہوگا، جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسا بندہ، جیسے اس کے مشیر ہوتے ہیں، جیسے مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے ہی اس سے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ تو بادشاہوں کی وہ بات چل رہی تھی، میں آخر پہ یہ بات کنکلوڈ کر دوں، اس پہ یہ ہے کہ بادشاہوں کی کہانیوں میں دلچسپی تو بہت ہے، اس میں بچے جو ہوتے ہیں وہ انہیں کہنا بادشاہی کہانی سناتے ہیں، تو بڑے شوق سے ہاں سناؤ، اچھا پہلے یہ کام کرو، کام بھی کر ڈالیں گے، اب بادشاہی کہانی سناؤ۔ ایک بادشاہ تھا تو وہ جا رہا تھا جنگل میں، اس کے بعد روک دیں آپ، وہ کہیں گے بابا آگے سناؤ، نہیں پہلے کھانا کھاؤ، پورا کھا لیں گے، تو اتنی دلچسپی ہوتی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے سلمان بھائی کہ ہمارے یہاں بادشاہوں کی سچی جھوٹیاں کہانیاں تو بیان کر دی جاتی ہیں، اس میں سبق آموز بھی ہوتی ہیں، لیکن اس سے جو پہلو لینا ہے وہ نہیں لیا جاتا۔ وہ میرا یہ میں نیت کر کے آیا تھا کہ ہم وہ پہلو لیں گے کہ جن بادشاہوں کے نیگیٹو کام سامنے آئیں گے، ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو یہی ترغیب دیں گے، اپنی زندگیوں کو بھی اس رخ ڈالیں گے کہ ہم ان برائیوں سے بچیں۔ واہ سبحان اللہ، بڑی زبردست گفتگو فرمائی استاد صاحب، اور بڑی غور طلب بات ہے کہ دیکھیے جتنی ان لوگوں کے پاس طاقت تھی، اتھارٹی تھی، اتنی ہم میں سے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی نا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ اختیار بننے کے پاس ضرور ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ افراد انسان کے زیر سایہ ہوتے ہیں۔ دیکھنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہماری سرپرستی میں جو لوگ ہیں ہم ان پر ظلم و جبر کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں مشکل بنا رہے ہیں، ان کے لیے پرابلمز جو ہے وہ کھڑی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے ساتھ انکمفرٹیبل ہیں یا کمفرٹیبل ہیں۔ اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اس کا اندازہ اس طرح ہوگا کہ میرا جو انداز ہے، میرا جو طریقہ ہے، میں ایز اٹ از یہ انداز، یہ طریقہ کنسیڈر کروں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو تو مجھے کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا سو ویل اینڈ گڈ ہے، اوکے چلتے رہے، اور اگر اچھا نہیں لگے گا تو اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔
اور برائی کی جگہ اچھائی کو جو ہے وہ آ جانا چاہیے. ایک بات تو یہ ہوگی. خالد بھائی کی طرف جو ہے نا وہ اب ہم آگے مزید بڑھیں گے. آپ دیکھیں خالد بھائی، استاد صاحب نے جیسے وہ فرعون کا بھی بتایا، نمرود کا بھی ذکر ہو رہا ہے، مشیر کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ مشورہ دینے والا بھی، ایڈوائزر بھی جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. لوگوں کو جو چیز مرواتی ہے نا خالد بھائی جی وہ یہی مرواتی ہے کہ وہ لوگ اپنے مزاج کے خلاف بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے. کہ بھی جو بھی آئے، جو میری ہاں میں ہاں ملائے، اس کو بولیں گے واہ بھائی واہ. سبحان اللہ. اور جو کوئی کہے گا جی یہ کام ہے تو اس کا یہ نیگیٹو امپیکٹ ہے، اس میں یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس میں یہ خرابی ہو جائے گی، آپ کے یہ منصب کے شایان نشان نہیں ہے، یا آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کام میں یہ خرابی ہے. تو بعض اوقات لوگوں کی ایک طبیعت ہوتی ہے، یار یہ تو ایسے باتیں بناتا رہتا ہے، یہ تو کیڑے ہی نکالتا رہتا ہے، یہ تو کوئی نہ کوئی ایسا پہلو لے کر آئے گا کہ جس نے نیگیٹو باتیں بنانی ہے اس کو سائڈ پہ کر دو. یہ جو مزاج ہے نا جی، یہ جو انداز ہے، یہ جو رویہ ہے کہ اپنے مزاج کے خلاف بات نہ سننا اور جو کرنے والا ہے اس کو ناپسندیدہ قرار دینا، یہ بھی وہ طریقہ ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بہت ساری ناکامیوں کی طرف جب لے جاتا ہے. اور خالد بھائی دوسری بات بھی میں چاہوں گا، اس کو بھی ضرور لیجئے گا ساتھ میں جب جواب دیں سوال کا. تو جو تعریفیں کر رہا ہوتا ہے نا، چاپلوسی تملق چاپلوسی جو کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی ایک مفاد پر نظر ہے، اس کا بھی ایک مفاد ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، بڑا آدمی ہے جیسے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے جی، تو اب اس کے ساتھ ایک اس کا مطلب یوں بولیں کہ کام کرنے والا ہے کوئی، اب بولے گا واہ جی واہ کیا بات ہے جی چور صاحب، کیا بات ہے جناب بٹ صاحب، کیا بات ہے جناب میر صاحب، کیا بات ہے جناب ملک صاحب، ہاں سبحان اللہ، یوں مطلب کرے گا. تو اب وہ کیا ہوگا، اس کو کوئی 4 پیسے ہی ملیں گے اور کیا ہوگا، ٹھیک ہے. یا کوئی یوں بولیں اگر دیہات سائڈ پر آپ چلے جائیں، جیسے آپ دیکھیں بزنس پوائنٹ آف ویو پہ آ جائیں تو اس کو کیا ملے گا، کوئی خرچی مل جائے گی، ٹھیک ہے، کوئی پیسے اضافی مل جائیں گے، کوئی کام نہیں ہو رہا تو وہ تھوڑا طریقے سے وہ ہو جائے گا. اچھا دیہاتی ایریا میں تو کیا ہوگا، اس کو چلو کوئی گندم کی بوری مل جائے گی، کوئی جناب چاولوں کی، دھان کی جو ہے نا وہ 2-4 بوریاں مل جائیں گی، اور کیا ہوگا. تو ان لوگوں کا بھی جو ایک مفاد ہوتا ہے نا، وہ دنیاوی مفاد پہ ہی اگلے کے بندے کی، اس کی حقیقت میں اس کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، یہ بھی صرف اپنا مطلب نکالنے کے لیے چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے کہ کوئی اور اگر یہ کر رہا ہوتا ہاں جی تو یہ سوچیں کہ اس کے لیے کیا کیا الفاظ چن رہے ہوتے، کیا کیا الفاظ اور خطابات اس کو دے رہے ہوتے. تو بندے کو دیکھنا چاہیے. اور تنقید کی جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جو بندہ تنقید کرتا ہے اور فیصلے پر اس کے مخالف بات کرتا ہے جی، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے سلمان بھائی، اس پر ایک لیبل چسپا کر دیا جاتا ہے کہ یہ تنقید کرنے والا آدمی ہے، اس کو الگ کر دیا جائے، اس کی بات نہ مانی جائے. اگر مجبوری ہے اس کو بٹھانا بھی ساتھ، کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو مجبوری بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو لے کر ہی چلنا ہوتا ہے، ان کو مطلب ہٹا کر بھی چارہ نہیں ہے، ایسی بات، اور ساتھ ملائیں اور ان کی بات مان لیں تو اس پر بھی یوں سمجھے کہ اپنا آپ اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا. تو پھر کیا کرتے ہیں، یار بٹھا لو، بولو. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں، ایک سے سنو دوسرے سے نکالو، یہ بات بھی لوگوں کی سنائی دیتی ہے. لیکن بہرحال اس کو اگر بندہ توجہ میں لائے کہ جو تنقید کرنے والا ہے، تنقید کے 2 پہلو ہمیشہ ذہن میں رکھے جائیں. ایک تو ہے تنقید برائے تنقید، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے تنقید برائے اصلاح. کبھی کبھار ہم سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی بات کو سلمان بھائی کبھی اس کے مزاج کا بہانہ بنا کے، کبھی اس کے الفاظ میں بہت زیادہ شدت تھی یہ بہانہ بنا کے، کبھی اس کو کوئی توق لٹکا کے، انداز بڑا تیکھا ہے، بات بڑی کڑوی بات کرتا ہے، یہ یوں بھی ہو سکتی تھی، وہ بھی ہو سکتی تھی. اس کو تو 4 طریقے بتا دیے ہم نے کہ یوں ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا. جو ہوا، جو کہا گیا، وہ کتنا میننگ فل تھا، اس میں کتنی بات تھی، کتنی اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی، اس کو دیکھا ہی نہیں. صرف یہ لیبل لگا کے چھوڑ دیا کہ جناب تنقید کرنے والا بندہ ہے، اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے. تو تنقید کو بھی دیکھ لیں، ہو سکتا ہے یہ تنقید برائے اصلاح ہوتی. جتنے لوگ پچھلے زمانوں میں گزرے، بادشاہ گزرے سلمان بھائی، اور کامیاب افراد گزرے، اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں جہاں اپریسیشن دینے والے لوگ تھے، ساتھ ساتھ اس طرح کے افراد بھی تھے جو ان کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے، فیصلوں پر تنقید بھی کرتے تھے، اور ان کی تنقید بسا اوقات بہت بڑی تبدیلی لاتی تھی. آپ ذرا غور کیجئے، ایک واقعہ جو
तसलसल से बयान किया जाता है, बहुत कसरत से बयान किया जाता है कि एक बादशाह चला सैर को, कि अपनी मुमलिकत की सैर करेगा। ठीक है। अब जनाब वो जैसे ही चलना शुरू हुआ तो थोड़ा ही सफर तय हुआ था कि उसके पैर में कांटा चुभ गया। सही। अब जब इसके पैर में कांटा चुभा तो बड़ा परेशान हुआ ये बादशाह, वैसे ही मकबल पे चलने वाले अफराद, अब इनके पैर में कांटा चुभ जाए तो वो तकलीफ भी ज्यादा देता है। इसको बड़ी परेशानी हुई कि यार कैसे इतनी तकलीफ है कांटे की, लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके लिए कोई राहत होनी चाहिए। मैं तो आज एक दिन चला हूं तो वो इतनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो गया हूँ, लोगों का रोजाना यहाँ से गुजर है, कितनी परेशानी उनको होती होगी, कितना मसला उनके लिए बनता होगा। बादशाह ने अपने आप में गौर किया और थोड़ी देर के बाद अपने मुशीरों को बुला लिया और उनसे मशवरा करने लगा जी। उनसे बात हुई कि भाई आज इस तरह का मसला पेश आया है कि पैर में मेरे कांटा चुभ गया, तो मुझे रियाया का ख्याल आया है कि ये लोग कैसे इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे होंगे, मैं तो इन जमीनों की तरफ आज ही आया हूँ, जिनका रोज गुजरना है वो किस तरह की तकलीफों में पड़ते होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि हम अपने इलाके में जहाँ लोगों की गुजरगाह है वहाँ रास्ते हमवार करें, अच्छे रास्ते बनाएं, कालीन बिछा दे, कोई ऐसी चीज बिछा दे कि जिससे चलने वाले को तकलीफ ना हो। बादशाह ने एक आइडिया सामने रखा अपने लोगों के कि कोई ऐसा काम किया जाए जो मेरे बाद लोगों की फलाह व बहबूद का हो। लेकिन एक शख्स उठा और उसने ये कहा कि बादशाह सलामत, सारे शहर के रास्ते सही करने के बजाय क्यों ना ये कर लिया जाए कि आप अपने पैर में जूता पहन लें। आप अपने पैर में जूता पहन लेंगे, देखिए हर जगह मखमल नहीं बिछाया जा सकता, हर जगह कालीन नहीं बिछाया जा सकता, आप अपने पैर में जूता पहन लेंगे तो आप महफूज रह सकते हैं। सलमान भाई, इस पर दो तरह से गौर करने की हाजत है। सही। एक तो ये कि बादशाह का जाती फायदा किसमें था, और दूसरा कि अगर रास्ते हम सही करने में सारा बजट लग जाता, सारा पैसा लग जाता, तो जो करीब के मुशीर अफराद हैं, जब बादशाह की दौलत वहां दीगर कामों में सर्फ होती तो इन मुशीरों के हक में क्या आता, इनके पास क्या आता। तो इनका मशवरा था कि वो इतना बड़ा काम किया जाएगा, हमारे ही तो बजट कम होगा, हमारी तनख्वाहें कम हो जाएंगी, अब क्या किया जाए। ना बादशाह सलामत लोगों को ऐसे ही छोड़ दे, वो जैसा गुजारा कर रहे हैं वो कर लेंगे। आप एक काम कीजिए, क्या करें जी, आप ऐसा कीजिए कि आप अपने जूते अच्छे पहन लीजिए, कि आप जहां से गुजरेंगे चीजें तो पड़ी होंगी रास्ते में लेकिन वो आपको तकलीफ नहीं देंगी। खैर बादशाह फिर बादशाह था, जब उसको अपनी सहूलत नजर आ गई और ये नजर आया कि बचत किस चीज में है, तो बादशाह ने जूते बनवाने को तरजीह दी। लेकिन अगर यहाँ पर सॉफ्ट हार्टेड होकर इस बात पर तवज्जो दी जाती कि आम लोगों का किस में फायदा है। सही। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तालीम है सलमान भाई, वो मफादात को एक बंदे तक महदूद नहीं रहने देती, सही, बल्कि वो मफादात को लोगों तक फैलाती है। अच्छाई है, भलाई है, वो जितनी ज्यादा फैलेगी उतना ज्यादा माशरती तौर पर सुकून आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इस ज़िमन में अर्ज करूं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, खैरुन नासी मन यनफउन नास। वाह वाह वाह। लोगों में बेहतर बंदा वो है जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। वाह। तो जब हम अगर किसी ऐसी पोस्ट पर है, कोई ऐसी जिम्मेदारी है हमारी, कोई ऐसा ओहदा है कि जहां मेरा मशवरा वैल्यू रखता है, तो वहां मैं अपने आप पर लेबल लगने से भी बचाऊं कि मुझे तनकीदी मिजाज वाला कहकर बिल्कुल हटाई दिया जाए, ये मेरी बात पर तवज्जो ही न दी जाए, कान न धरे जाए, इससे भी मैं अपने आप को बचाऊं। और अगर मेरी कोई ऐसी वर्त है कि मेरे मशवरे पर अमल होगा, तो अपनी जात को थोड़ा सा फरामोश करके कोई ऐसे बात की तरफ आ जाऊं, किसी ऐसी लॉजिक की तरफ आ जाऊं जिससे से ज्यादा लोगों को फायदा हो। कि बात तो खत्म हो जाएगी, महफिलें खत्म हो जाएंगी, कितने बादशाह आए आकर चले गए, लेकिन वो लोग जो लोगों को नफा पहुंचाते रहे, आज भी तारीख में उनका भी जिक्र है, जालिमों का भी जिक्र है। लेकिन जरा देख ले कि जब इनको याद किया जाता है तो किसका तज़किरा किस अंदाज में होता है। वाह सुभान अल्लाह। मरहबा। इस पे अभी उन्होंने फरमाया ना कि वो नफा देने वाला, तो मुझे हजरत इस्कंदर ज़ुल्करनैन का वाकया याद आ गया कि आप एक इलाके में पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने फरियाद की जी कि याजूज माजूज जो हैं ये आते हैं तो हमारे खेतों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और दीगर भी काफ़ी चीज़ नुकसान पहुंचाते हैं जी। तो आपने याजूज माजूज का रास्ता रोकने के लिए उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए दीवार बना देता हूँ। तो सिद्दे इस्कंदरी मशहूर है, जी। तो ये आपने बनाई और वो
तफासिर में जो लिखा है कि वो गहराई तक शीशा डाला गया, फिर उसके ऊपर ये दीवार बनाई गई, और याजूज माजूज आज तक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी लेकिन तोड़ नहीं पा रहे वो। जी। तो ऐसा उन्होंने नफ़ा फराम किया उस वक्त अपनी कौम को। तो ये बादशाहों के अच्छे काम भी होते हैं। सही। तो वो ये कि आप बच्चों के खेल देखोगे ना जी, तो बाज जो कहानियाँ वगैरह पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है, तो उसमें फिर वो बनते हैं, कोई बादशाह बन जाता है, कोई वजीर बन जाता है। तो एक बच्चा कहता है नहीं जी मैं तो बादशाह बनूंगा। अच्छा, बाद बड़े भी बादशाह बनते हैं ख्वाबों की दुनिया में। मकसद क्या होता है कि बादशाह के साथ जो इख्तियार जुड़े हुए हैं कि बादशाह जो चाहे कर सकता है, तो मैं भी जो चाहूँ कर सकूँ। तो ये ख्याल मुहाल अस्त, कि ये ख्याल बड़ा दुश्वार है कि आप जो चाहें कर सकें। आप तो ट्रैफिक इतने रोड पे अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। ऐसी बात है जी। आप अगर आने वाली रोड पे अपनी गाड़ी डाल देंगे तो देख लेंगे क्या होता है। और अगर बल्कि आप जिस रोड पे जा रहे हैं वहाँ पर अगर आप वो वाइट लाइंस जो होती हैं उसमें अपना जो आपका रोड चलने का है, वहां से आप दूसरे ट्रक वाले रोड पे आएंगे तो ट्रक वाला फिर आपको बताएगा कि मेरे रोड पे आए क्यों हो तुम। हर तरह की ट्रांसपोर्ट के लिए अलग ट्रैक बना होता है ना, ट्रैक बना, अपने ट्रैक पर रहना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी इस्तेमाल करते हो, बादशाह हमारी गाड़ी हमारी मर्जी, तो अपनी मर्जी यूं कहकर भी आप अगर दूसरे ट्रैक पर आएंगे तो लग पता जाएगा। जी, मर्जी अल्लाह रहमत फरमाए, मर्जी अल्लाह रसूल की ही जो है वो पेश नज़र होनी चाहिए। और बड़ी अहम बात गुफ्तगू हुई कि एक तो ये है कि जो हमें हमारी खामी बता रहा है या कोई ऐसी बात बता रहा है कि जो हमारे मिजाज के तो मुताबिक नहीं है लेकिन हकीकत के मुताबिक है, क्या बात है, तो उसको तस्लीम कर लिया जाए, उसको मान लिया जाए। और अगर इरादा है तो उसको छोड़ दिया जाए, काम है तो उसको जो खराबी है उसको दूर कर लिया जाए। हकीकत शनास आदमी हो और हकीकत पर रिलाय करे, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो चापलूस अफराद होते हैं ना, इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कि धनिये के पेड़ पर चढ़ाने वाले। धनिये के पेड़ पे चढ़ाने, धनिये का पेड़, सर देखा आपने धनिये का पेड़? आपने तो देखा होगा खालिद भाई? नहीं मैंने नहीं देखा। धनिया जो लगता है ना, वैसे आम जब उसका मतलब खुश्क धनिया को जमीन पे बोते हैं सही, तो वो उसके छोटी सी वो शाख से निकलती है और मतलब उस पे पत्ते लगे होते हैं। आम जो हमें मार्केट में मिलता है, धनिया की गड्डी मिलती है जैसे यहाँ। ऐसे ही। अच्छा, आप धनिया को नहीं काटेंगे ना तो धनिया थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर की तरफ और निकलेगा, कद बढ़ाएगा और फिर इसके ऊपर जो है वो बीज वगैरह इसके वो मतलब लग जाएंगे। ये उसका अगर धनिया का बीज लेना हो ना तो उसके लिए भी एक तरीका कार ये उसका होता है। धनिया पक गया, ये लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो धनिया का पेड़ एक जो है ना उसका धनिया के पेड़ पे चढ़ा दिया। तो ऐसे लोगों से भी बंदा होशियार रहे। और ऐसे अफराद क्या होते हैं कि बाद का सीढ़ी पर चढ़ाकर नीचे से डंडा भी खींच लेते हैं। तो ये खबरदार रहें चापलूस लोगों से। और चापलूसी करने वालों को भी चाहिए कि जितनी चापलूसी एक किसी साहिब मनसब की कर रहे हैं, इसको छोड़कर अल्लाह रसूल की तारीफ करें। अल्लाह रसूल लो लगाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, कोई बिगड़ा हुआ काम है तो वो भी बन जाएगा। तो चापलूसियाँ बंदा क्यों करे? तमल्लुक चापलूसी वैसे भी जो है ना ये एक बातनी बीमारियों में से एक बीमारी भी है। अल्लाह तबारक तआला हमें इससे महफूज फरमाए। और याद रखें एक और बड़ी अहम बात है सर, कि इंसान अपनी औकात को भी याद रखे। फिरौन था ना जी, फिरौन अपनी औकात भूल गया था। बिल्कुल, अगर इसे अपनी औकात याद रहती तो ये खुदाई का दावा ना करता। बिल्कुल, खुशबुएं बेचने वाला मारे खा के लोगों से इलाके से भागा हुआ, फिर जनाब तरबूज बेचने लग गया। वो तरबूज बेचते बेचते जनाब फिर किस एतबार से फिर कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने पर 5-5 दिरहम जो है वो लेने वाला, भाई मुर्दा दफनाओगे तो 5 दिरहम मैं लूंगा। यानी यूं एक मतलब खसीस किस्म का आदमी, घटिया किस्म का आदमी। हालात बदले तो क्या हो गया, उसने अपनी जो है सोच बदली। तो औकात भी बंदा अपनी याद रखे। ये भी उस तरह बड़ा काम वो है ना कि आजिज़ी बुलंदी अता करती। सुभान अल्लाह। मन आजाज़ा रफ़ाहुल्लाह, कि जो आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंदी अता करता है। तो अगर वही बात कि हम औकात में रहेंगे, हम अपनी ताकत को फ़ानी समझेंगे कि ये ख़त्म होने वाली है, हम कमज़ोर लोग हैं, सही। तो ये जब हम रियलाइज़ करके रखेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, तो फिर हम फूफा भी नहीं करेंगे, फिर हम तकब्बुर भी नहीं करेंगे, फिर हम यानी कि थोड़ी सी बात खिलाफे मिजाज होने पर आपे से बाहर भी नहीं होंगे। बाकी आपने बड़ी प्यारी बात की कि औकात हमें अपनी याद रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और बात है
کہ کسی کو اس کی اوقات یاد دلانے سے بچے، برا مان جائے گا. اسے کہنا کہ اپنی اوقات دیکھو، برا مان جائے گا. یہ جملہ ہمارے اپنے لیے ہے. تھوڑا سا یہ ہم نے جو تصوف میں تعلیمات ہیں، تو تعلیمات کا جو 90% سے زیادہ کا تعلق ہے وہ ہے اپنی ذات کے ساتھ، کہ میں اپنے اندر کیا فیل کر رہا ہوں، کہ میں عاجزی فیل کر رہا ہوں یا بڑائی فیل کر رہا ہوں، یا میں معاذ اللہ کسی کے حسد میں مبتلا ہوں یا خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہوں، صحیح. میں رحم والا ہوں یا سخت دل ہوں. تو یہ اپنے دل کے اندر تلاش کرنے والے تھے. دوسروں کو ہم جسٹ ترغیب دے سکتے ہیں، اس کو ہم مریض ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ یار آپ تو حاسد ہو، کیونکہ وہ یا تو خود اپنی زبان سے اقرار کرے یا گواہی قائم ہو. تو گواہی قائم کس پر ہوگی؟ باطن کے اوپر کہاں سے گواہیاں لائیں گے؟ تو یا وہ خود کہے کہ مجھے فلاں سے حسد ہو گیا، مجھے علاج بتائیں. ہاں رہ گئے پیر، استاذ، باپ، علماء کرام. یہ جب فردی تربیت کریں گے نا، انفرادی تربیت، تو اس وقت یہ سامنے والے کو اسی طرح ڈیل کریں گے جس طرح ڈاکٹر ایک مریض کو ڈیل کرتا ہے. صحیح. لیکن یہ حضرات بھی محتاط ہوتے ہیں، یہ کنفرم حکم لگائے بغیر جی. وہ ہم پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے جیلسی ہے تو اس طرح یہ وہ تھوڑا سا نا آپشن دیں گے. تو یہ اس کا علاج ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے دل میں جیلسی ہے. صحیح. تو محتاط رہیں گے تو سدا سکھی رہیں گے، اور اوقات یاد رکھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. ایک کا عمل پتہ چلا مجھے، اس نے کہا کہ میں پہلی لائن جو جب کسی تقریب وغیرہ میں کرسیاں بڑی ہوتی ہیں نا لائن وار، تو میں پہلی لائن میں نہیں بیٹھتا. کسی نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں جا کے بیٹھ تو جاؤں گا اور بعد میں کوئی اہم شخصیت آ گئی، اب ساری کرسیاں پور ہو چکی تو میں ان میں کمزور ہوں گا. تو اگر مجھے تقریب کے منتظمین نے اٹھایا یا مجھے اٹھنا پڑا مروتاً، اب مجھے ملے گی سب سے آخری سیٹ. صحیح. تو پہلی میں بیٹھنا آسان ہے، وہاں سے اٹھ کے آخر میں جانا بھی بڑا آسان ہے، کیونکہ جب وہ کھڑا ہوگا تو پھر آخری سیٹ ملے گی. اس لیے وہ کہتے ہیں میں بیٹھتے ہی دوسری لائن میں ہوں. یہ کہ دوسری لائن کسی شخصیت کی آمد پہ دوسری لائن والوں کو کم ہی اٹھایا جاتا ہے، پہلی لائن میں نظر ڈالی جاتی ہے یار ان میں سے کس کو تھوڑا سا اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ یار آپ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاؤ تو ہم اس کو بٹھا لیں. دوسری لائن میں ذرا کم ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنی عزت محفوظ رکھتا ہوں، اپنی اوقات میں رہتا ہوں، میں دوسری لائن میں بیٹھ جاتا ہوں. یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور یہاں دوسری بات بھی ایک اور بڑی اہم قابل غور ہے کہ اگر کوئی معظم دینی ہے، کوئی معزز ہستی ہے، ان کے آنے پر خود ہی جگہ چھوڑ دینی چاہیے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں. والد صاحب جیسے آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ والد صاحب آ رہے ہیں، تو امیر سنت کا دیا ہوا ایک مدنی پھول ہے، آپ کی انسٹرکشنز ہیں، آپ کی تعلیمات میں سے ایک بات ہے کہ والد صاحب کے لیے جگہ چھوڑی جائے اور ان کو اپنی جگہ پر جو ہے بٹھایا جائے کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ بیٹھیں. تو اس میں کیا ہے، والد کی بھی ایک ادب، والد کی بھی ایک تعظیم ہے، ان کا بھی ایک ادب ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑا جو ہے وہ آ گیا ہے تو اس بات کا انتظار نہ کریں کہ بھائی جان آپ ذرا تھوڑا پیچھے بیٹھ جائیں. یہ خود ہی بندہ اس کو جج کر کے خود ہی جو ہے وہ پیچھے ہو جائے اور دوسرے کو خود جگہ جو ہے وہ دیں. آپ عزت کریں گے انشاءاللہ عزت پائیں گے. اور یاد رکھیے اوپر یا نیچے بیٹھنے سے کوئی بندہ جو ہے نا وہ ذلیل یا عزت دار، بہرحال یہ معیار نہیں ہے عزت کا کہ کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے کوئی نیچے بیٹھا ہوا ہے. عزت کا معیار جو ہے وہ وہی ہے. لیکن جو دوسرے کو عزت دیتا ہے اسے عزت ضرور ملتی ہے اور عزت کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضرور ملتی ہے. بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا کیونکہ یہ ہوا لائیو تھا تو کوئی چھپی بات بھی نہیں، اس لیے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ابھی یہ دستار بندی ہوئی تھی 25 سفر المظفر میں جی. تو امیل سنت جلوہ گر ہوئے تھے بیرون ملک سے. تو اس دوران ہمارے اشفاق بھائی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے جی. اور امیل سنت تشریف فرماتے ہیں، امیل سنت کے ساتھ ہی نگران شورا بیٹھے ہوئے. اب ہوا یہ کہ اس دوران وہ اپنا استاد الحدیث مولانا شفیق اتاری مدنی جو دارالفتاح میں ہوتے ہیں جی. تو وہ آئے اور بیٹھ گئے وہیں پہ، پیچھے ہی بیٹھ گئے نیچے ہی منچ کے اوپر. تو اب اشفاق بھائی کی تو سامنے نظر تھی، پیچھے دیکھا نہیں انہوں نے. تو امیر سنت کی نظر پڑ گئی. اب امیر سنت ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ علماء، اشفاق مدنی بھی عالم ہے لیکن ظاہر ہے کہ استاد اور شاگرد کا فرق تو ہوتا ہے. تو امیر سنت کو تھوڑی بے چینی تھی کہ کسی طرح ان کو جگہ مل جائے اوپر. اب اشفاق بھائی کی جیسے ہی نظر پڑی نا اشفاق بھائی نے جگہ چھوڑ دی.
تو امیر نے فرمایا کہ یار میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ یار ان کو کوئی جگہ دو، تو آپ نے جگہ دی. اب اشفاق بھائی نیچے بیٹھ گئے، شفیق صاحب کو اوپر بٹھا دیا گیا. تو امیر صاحب یہ بات کر ہی رہے تھے، قربان جاؤں تربیت جو ہوتی ہے، نگران شورا اٹھے فوراً، وہ کرسی پکڑی اور لاگے اشفاق بھائی کے آگے رکھتی. آپ بیٹھے ہیں اس پہ. امیر نے فرمایا کہ عزت کرو گے عزت پاؤ گے. اور پھر نگران شورا کے لیے بھی تو کرسی آئی گئی. تو بات یہ ہے کہ ہم عزت دیں گے تو عزت پائیں گے. بات جم کے بیٹھے رہتے ہیں نا تو پھر ان کو جم کے اٹھانا پڑتا ہے. اٹھا بھی لیتے پھر اٹھا لیتے ہیں. جگہ خالی کرو بھائی، یوں بھی ہو جاتا ہے. کچھ یہ بھی ہو جاتا ہے. تو مہربانی کر کے جو ہے نا کچھ انسان کو چاہیے کہ کوئی ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہو، ذرا ہمبل آدمی بنے، اور جو ہے نا وہ عزت دیں گے تو عزت بہرحال پائیں. انسان، وہ کہا جاتا ہے کہ انسان وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس عزت ہے تو ہم اسے دوسروں کو بھی دیں، تاکہ وہ، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بوئی جاتی ہیں نا تو وہ ریوارڈ دیتی ہیں، واپس ملتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. اور یہ اسلام کی خوبیوں میں سے بالکل کہ حقدار کو اس کا حق دیا جاتا ہے اور لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں سردار تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی سردار ہیں. یعنی جو پہلے سردار رہے، ایک یوں سمجھے کہ سرداری رہی ان کے پاس، تو جب وہ اس وقت سردار تھے، اسلام قبول کر لیا، تو اسلام نے ان کی سرداری کو زائل نہیں ہونے دیا، بلکہ اس وقت بھی وہ اسلام کے سردار ہیں. اور پھر حضور کے دستے حق پرست پر بیعت کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں قبول اسلام کرنے والے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کرنے والے، ان کو تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسٹیٹس عطا فرمایا. ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، وہ ستاروں کی مانند ہو گئے، ان کے پیچھے چلنے والا ہدایت پر آنے والا ہو گیا. ذرا ان میں دیکھیے کہ انداز کتنا پیارا تھا. یہ وہی افراد ہیں جو ایک دوسرے کو آگے بڑھانے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آ کر بھی ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے والے ہوا. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا وہ دوسروں کو عزت دینے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے. اور یہ دل میں جگہ بنانے والی عادت ہے اور انداز ہے کہ آپ دوسرے کو رسپیکٹ دیں اور اس کی تعظیم کریں. اللہ پاک ہمیں بھی عزت دینے والا بنائے اور دنیا و آخرت میں اللہ ہماری عزت کی بھی حفاظت فرمائے. کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی سلمان بھائی، آج کا موضوع ہے بادشاہوں کے کام. ہند کے بادشاہ، دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. جنہوں نے اچھے کام کیے، جن کے کردار اچھے ہوئے، آج ان کے نام ہیں. اور ان ناموں میں سے ایک نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. اور آپ نے جو کام کیے، بادشاہ تو کام کرتے ہیں لیکن آپ ایسے بادشاہ ہیں، والی ہند ہیں، کہ آپ نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا. اور مدنی پھول عطا فرمائیے کہ یہ کافر جو مسلمان ہوتے ہیں، ایک ان کی حوصلہ افزائی کے متعلق مدنی پھول جو مسلمان ہوتے، اور جو اخلاص ہے ان بزرگان دین رحمہ اللہ کی زندگیوں میں ملتا ہے، اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے. اور نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ منقبت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنا دیجیے، بے حساب مغفرت، ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے. جی سر. اس پہ یہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے، جی جی جی، یہ مطلب ان کا یہی تھا کہ حوصلہ افزائی. اس میں یہ ہے کہ ایک ہیں ظاہر کے بادشاہ، کہ جو ظاہری طور پر بادشاہت ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے وہ باطنی طور پر بھی بادشاہ ہوں. ایک ہے کہ وہ بادشاہت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، ان کی سلطنت، ان کی حکومت دلوں پہ چلتی ہے. جی. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے ہی بادشاہ ہیں کہ جن کی حکومت پورے ہندوستان پر تھی. وہ ان معنوں میں کہ آپ کی حکومت دلوں پر تھی. جی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو شان عطا فرمائی، آپ سے کرامات کا ظہور ہوا، اور پھر ایک تعداد مسلمان ہوئی آپ کے ہاتھ پر. تو یہ ان کا ایک وہ ایسا ایکسٹرا آرڈینری کام تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ان کو مسلمان کیا، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے اسلام پر عمل کرنے کا جس طرح حق ادا کیا. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ پاک و ہند میں عاشقان رسول کا مدینے کے لیے تڑپ کا ہونا، مکہ شریف کے لیے
طرح زیارت کے لیے مشتاق ہونا یہ دیگر دنیا کے نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ سبحان تو یہ تھا۔ اور باقی وہ نیو مسلم کے لیے کہ جو فی زمانہ جیسے نیا مسلمان ہوا کوئی، تو اس کو اولاً تو وہ اسلام کے ضروری بنیادی احکام سکھائیں، عقائد کے حوالے سے بھی عبادات جو فرض ہیں ان عبادات کو سکھانا شروع کریں، اور پھر اسلام کی جو ایک وہ حسن اخلاق کے حوالے سے تعلیمات ہیں نا، وہ بھی اس کے سامنے رکھیں، اس کا بھی اس کو معلومات دیں، اس کو مطالعہ جاری رکھوائیں، تاکہ وہ اسلام کے تمام تر جو پہلو ہیں ان سے واقف ہونا شروع ہو جائے۔ جی بالکل، ایک دم تو ظاہر ہم گھول کے نہیں پلا سکیں گے، لیکن اس کو پتہ ہو کہ ہمارا اسلام ہے کیا، جی تاکہ کوئی اس کو پھر ورگلا نہ سکے، دیکھو جو یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ ہے ایک بنیادی ایجوکیٹ کرتے رہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، کال۔ فاطمہ بکارا سے بات کر رہی ہوں، میں ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ نعت سنا دیجیے۔ میں تو پنجتن کی غلام ہوں، اور ہمارے لیے دعا کرے کہ ہم سب میٹھا میٹھا مدینہ دیکھیں۔ آمین، مرحبا جی۔ قمر اتاری سرگودا 71 شمالی سے سلمان بھائی، آج جو موضوع ہے بادشاہوں کے کام، تو اس دور میں تو وہ پہلے جو دور کے بادشاہ ہوتے تھے وہ تو نہیں ہیں، لیکن جو بھی امیر کبیر ہے، جو اچھی گاڑی ہے، اچھا کھانا پینا، اچھا لباس ہے، تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ ہی سمجھتا ہے۔ اور استاد جی سے عرض ہے کہ آپ نے امیر اہل سنت کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو امیر اہل سنت نے یہ رسالہ بادشاہوں کی ہڈیاں کیوں تحریر فرمایا؟ کوئی اور بھی تو نام رکھا جا سکتا تھا، تو اس کی کیا حکمت ہے کہ بادشاہوں کی ہڈیاں، انسانوں کی ہڈیاں، فلاں کی ہڈیاں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا؟ یہ رہنمائی فرما دے۔ نعت خواہ اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دے۔ طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صحیح۔ اچھا، یہاں بالکل من جملہ اس طرح مطلب بات کر دینا کہ بھی سارے جو بھی مالدار یا امیر لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بادشاہی سمجھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ بھی قابل غور تھوڑی بات ہے کہ بڑے بڑے عمراء امیر لوگ جو ہے نا وہ ایسے بھی دیکھے ہیں، انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، انتہائی ہمبل لوگ ہوتے ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں، اور غریب نواز کا فیضان انہیں ملا ہوا ہوتا ہے، اور نوازنے والے ہوتے ہیں، مدد کرنے والے ہوتے ہیں، دین کے کاموں میں بھی جو ہے نا وہ رقم خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو بات جب ہم کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا اس طرح کا مارجن دے کر جو ہے نا وہ بات کی جائے کہ وہ سب کو مطلب اس طرح سے وہ لپیٹ میں معاملہ جو ہے نا نہ آئے۔ بہرحال پیسے کا خمار جب جو ہے وہ دماغ کو چڑھ جاتا ہے تو بندہ شاید وہ بادشاہ جو پہلے ہو گزرے ان سے بھی گھٹیا اور غلیظ کام کرنے میں شاید آگے بڑھ جاتا ہو، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن تھوڑا مارجن رکھ کر بات کرنے کی حاجت ہے اور ضرورت بھی ہے۔ کیا فرمائیں گے سر؟ یہ تو ہے باقی جو آپ نے نشاندہی کی، تو رسالہ جو امیر سنت کا انہوں نے پوچھا، تو امیر سنت کی تحریروں کا جو ایک مقصد امیر سنت بیان فرماتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جی امیر سنت تحریر کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ بادشاہوں کی ہڈیاں، تو رسالہ کیوں لکھا؟ بعض اوقات تو ایک خاص پس منظر ہوتا ہے، وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ نام یہ کیوں رکھا، اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے۔ صحیح۔ امیر سنت اس وقت میں اپنے رسالوں کے نام وہ رکھتے تھے کہ جو عام لوگوں کے لیے دلچسپی کا سبب بنے، جیسے یہ وہ سانپ ہے نا، زخمی سانپ، جی 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 اب زخمی سانپ ہے، اسی طرح سے یہ بادشاہوں کی ہڈیاں جی، جب دیکھیں گے تو جو ہیں پر اسرار خزانہ، پر اسرار خزانہ ہے، پر اسرار بھکاری ہے، ہاں جی، اور اس طرح اور بھی کافی نام ہے۔ تو نام رکھنے میں یہ ہوتا تھا کہ جان محل، ویران محل، وہ بھی بادشاہوں کے اوپر، ایک محل کی ویرانی کے اوپر ہے۔ تو یہ نام اس لیے رکھتے تھے کہ لوگ چونکہ کہانیوں کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ کہانیوں کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو اس پہ نام اسی طرح کے لکھے ہوتے ہیں، تو نام ایسا دلچسپ رکھا جائے کہ دیکھ کے لوگ اٹھائیں کہ یار اس میں کیا ہوگا، صحیح، یہ پڑھنے کی طرف رغبت پائیں، تو یہ نام رکھنے میں ایک حکمت یہ ہوتی ہے۔ مرحبا جی، کال۔
اللہ پاک اس پروگرام کو نظر بد سے بچائے۔ سلمان بھائی، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بھی سنا دیجئے اور مجھے کلام بھی سنا دیجئے۔ در پہ بولاؤ مکی مدنی۔ بڑی مہربانی۔ کون سا واقعہ سنا دوں؟ یہ آپ نے جو ہے نا وہ نہیں بتایا۔ ایک میرے ذہن میں ہے، وہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بلخ کے بادشاہ تھے، تو ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے اپنے بستر پہ کہ چھت پہ آواز سنی، تو پوچھا کہ کون؟ اس نے کہا کہ میں ہوں، اونٹ تلاش کر رہا ہوں اپنا۔ اونٹ چھت پہ ملتا ہے؟ انہوں نے کہا تم اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہو، نرم نرم بستروں پہ ملتی ہے۔ اس سے ایک دل پہ چوٹ لگی، اور اس کے بعد پھر اور مزید واقعات جمع ہوئے، تو یہ پھر ظاہری جسموں کی بادشاہی کے بعد باطن کی بادشاہی، دلوں کی بادشاہی پر آئے، اور آج ہمارے بزرگان دین میں شامل ہیں۔ تو ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے رضا الہی کو پانے کے لیے اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، جب انہوں نے محسوس کیا نا کہ یہ بادشاہی رکاوٹ ہے، تو انہوں نے بادشاہی کو ترک کر دیا اور اس کو سلیکٹ کر لیا، عام زندگی کو۔ پھر عام زندگی میں ہوتے ہوئے وہ ایسے مرتبوں پہ فائز ہوئے، ان کا نام لیتے ہیں تو جب تک رحمت اللہ علیہ نہ کہہ لیں تو ہماری زبان آگے نہیں چلتی۔ ٹھیک ہے جی۔ محمد صدام حسین اتاری وہاڑی سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا جا رہا ہے۔ وقار بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا کلام جو آپ نے اسٹوڈیو ریکارڈ کروایا تھا وہ سنا دیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، جزاک اللہ خیرہ۔ مرحبا جی۔ میرا نام فاطمہ تاریہ ہے، میں منشن آباد سے عرض کر رہی ہوں۔ سلمان بھائی، آپ مجھے یہ نہ سنا دے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ ماشاء اللہ، آباد رہیں، خوش رہیں، جیتے رہیں۔ بڑا پیارا کلام پڑھا ہے آپ نے، سلامت رہیں ماشاء اللہ جی۔ میں نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ ایک کلام سنا دیں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں۔ جی وقار بھائی کچھ کلام شامل کریں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد۔ صلی اللہ کا صحرا سجا کر، 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 دولہا بنایا نام محمد، دولہا بنایا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔
محمد یوں تو ہے کثرت سے نام لیکن یوں تو ہے کثرت سے نام لیکن رب کو ہے پیارا نام محمد رب کو ہے پیارا نام محمد نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد سب کا ہے آقا نام محمد صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صد کلینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صد کلینے نور کا آیا ہے تارا نور کا کاف گئے سوہاد یا ابرو آنکھیں عین سعد کاف گئے سوہاد یا ابرو آنکھیں عین سعد کاف آیا عین سعد ان کا ہے چہرہ نور کا شمع دل میں عشقات سینہ زجاجہ نور کا شمع دل میں عشقات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خالد بھائی، سورج نکل رہا ہو
اور بندہ مسجد نبی شریف میں بیٹھا گنبد خضرا کی زیارت کر رہا ہو واہ واہ، اور پھر یہ کلام پڑھ رہا ہو یا سن رہا ہو، کیا لطف ہے اس کا۔ الگ ہی لطف ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے، اللہ خیر کے ساتھ حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بادشاہوں کے کام، یہ ہمارا عنوان جو ہے وہ آج چل رہا ہے۔ ہلاکو بھی ایک بادشاہ گزرا ہے، تو یہ ہلاکو کیا تھا، اس نے کیا کچھ کیا، انجام کیا ہوا، آئیے اس کا ایک مختصر سا آپ کو پیکج بھی دکھاتے ہیں۔ جی، ایک بادشاہ ہلاکو خان بھی تھا۔ ہلاکو خان یہ چنگیز خان کا بیٹا تھا۔ ظلم اور جبر کے اندر یہ کسی بھی طرح سے چنگیز خان سے کم نہیں تھا۔ یاد رکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اس کے گھر بار سے، اس کی انوائرمنٹ سے، اس کے سرکمسٹانسز سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ چونکہ ہلاکو نے بھی بچپن ہی سے ظلم دیکھا تھا، جبر دیکھا تھا، قتل و غارت گیری دیکھی تھی، اور غریبوں مسکینوں پر ایک قہر بن کر ٹوٹنا دیکھا تھا۔ لہذا ہلاکو نے بھی اسی کو اپنا وتیرہ اور اپنی زندگی کا ایک شیوا بنا لیا۔ یہ بدبخت ہلاکو ہی تھا کہ جس نے بادشاہ بننے کے بعد، اقتدار ملنے کے بعد، حکومت ملنے کے بعد، منصب ملنے کے بعد، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے عارف باللہ ولی اللہ کو شہید کیا۔ العیاذ باللہ۔ اولیاء کے ساتھ دشمنی مول لینا، اللہ والوں کے ساتھ دشمنی رکھنا، بغض و عداوت کا معاملہ رکھنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا ہے، بربادی پر پیش کرنا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بغداد پر حملہ تھا اور ہلاکو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہید کر چکا تھا، لیکن بغداد پر فتح پانے میں یہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بغداد پر اس نے دوبارہ حملہ کیا، 12 حملہ کیا، اور پھر بھی کامیاب نہ ہوا۔ اس نے خلیفہ کے ایک کارندے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کو غداری پر اکسایا۔ ہسٹری میں دیکھا یہی گیا ہے کہ لوگ مال کے، اقتدار کے، منصب کے یا دیگر کچھ چیزوں کے لالچ میں آ کر غداری پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر خلیفہ کے ایک وزیر کو یہ ہلاکو رابطہ کرنے کے بعد یہی لالچ دے رہا تھا کہ تمہیں یہاں کا بڑا بنا دیا جائے گا، گورنر بنا دیا جائے گا، دولت کی تمہارے پاس ریل پیل ہو جائے گی، تم ہماری مدد کرو اور ہمیں بغداد پر فتح یاب ہونے کا راستہ دکھاؤ۔ وزیر اس بات پر راضی ہو چکا تھا کہ میں تمہارا تعاون کروں گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ خلیفہ کے ساتھ غداری کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ہلاکو نے حملہ کیا اور وہ وزیر چونکہ ان کے ساتھ شامل ہو چکا تھا، لہذا اس کی غداری کی وجہ سے ہلاکو بغداد پر فتح پانے میں کامیاب ہو گیا۔ بغداد میں مدنی چینل کے ناظرین بتایا جاتا ہے کہ 3 سے 4 دن تک یہ لوٹ مار کرتے رہے، لوگوں کا، مسلمانوں کا ساز و سامان لوٹتے رہے، اور مرد و عورت کی تمیز رکھے بغیر ان کو قتل کرتے رہے، ان کو تہہ تیگ کرتے رہے۔ لیکن یاد رکھیے، ظلم جتنا بھی ہو جائے بالآخر اس نے ختم ہی ہونا ہوتا ہے۔ ہلاکو بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں لوگوں کو مار رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں، مجھے کون پوچھے گا؟ اور ہلاکو کے اقوال سے اس بات کی واضح غمازی ہوتی ہے، واضح ثبوت ملتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہی اس کا جی چاہا کہ اس بستی کے لوگوں کو مارا جائے، چنانچہ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ یہاں صف در صف کھڑے ہو جاؤ، یعنی صفیں بنا لو اور یہاں پر کھڑے ہو جاؤ۔ لوگوں کی اس نے 3 صفیں بنائی۔ ان 3 صفوں کو بنانے کے بعد ہلاکو نے جلاد کو حکم دیا کہ لوگوں کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو۔ یہ اپنی گرجدار آواز میں بولا۔ جلاد نے حکم کی تعمیل شروع کی اور لوگوں کی گردنیں اڑانا شروع کر دیا، اور لوگ گاجر کی طرح، مولی کی طرح، سبزی کی طرح کاٹے جا رہے تھے۔ پہلی صف کے ایک کنارے پر ایک ضعیف شخص کھڑا تھا، ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ جلاد یہ میری طرف بڑھ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، چنانچہ وہ پہلی صف سے نکلا
اور دوسری صف میں آ گیا۔ ہلاکو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پہلی صف والوں کو قتل کرنے کے بعد ہلاکو دوسری صف والوں کے درپے ہوا اور جلاد کو حکم دیا کہ ان کو بھی مارا جائے۔ چنانچہ جلاد یہ قہر کی بجلی بن کر ان لوگوں پر ٹوٹ پڑا، ان کی گردنیں بھی کاٹتا رہا۔ جب اس ضعیف بوڑھے شخص نے دیکھا کہ یہ تو دوبارہ مجھ تک پہنچنے والا ہے، چنانچہ وہ دوسری صف سے بھاگا اور تیسری صف کے سب سے آخری کنارے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو کا حکم ہوا کہ تیسری صف کو بھی قتل کیا جائے، چنانچہ تیسری صف کا قتل شروع ہوا اور جلاد لوگوں کو قتل کرتا کرتا جب اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچا تو ہلاکو نے کہا رک جاؤ۔ جلاد ہلاکو کا حکم ملتے ہی فوراً رک گیا۔ ہلاکو لیمو کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیمو اس کے ہاتھ میں تھا، لیمو کو اچھالتا تھا پھر پکڑتا تھا، جس طرح ہوتا ہے نا بچے بال کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، یوں ہلاکو جو ہے وہ لیمو کے ساتھ کھیل رہا تھا، اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ جلاد کو حکم دے چکا تھا رک جاؤ، جلاد رک چکا تھا۔ ہلاکو نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تم اپنی جان بچانے کے لیے پہلی صف سے بھاگے، دوسری میں آئے، دوسری سے بھاگے، تیسری صف میں آئے، اب بتاؤ تمہیں میرے اس ظلم سے، میرے اس قہر سے کون بچائے گا؟ اس شخص نے اپنی نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی اور ایک خاموش آہ بھرنے کے بعد ہلاکو کی طرف دیکھنے لگا۔ ہلاکو نے کہا بولتا کیوں نہیں؟ تجھے اب میرے ظلم سے کون بچائے گا؟ تجھے اب موت سے کون بچائے گا؟ تو اس شخص نے کہا اللہ۔ ہلاکو کا یہ سننا تھا، یہ طیش میں آ گیا، اس کے غضب میں اور اضافہ ہو گیا اور حکم دینے لگا کہ اس بوڑھے شخص کو بھی قتل کیا جائے، مارو اس کو بھی۔ اس ساری سچویشن کے اندر ہلاکو کے طیش میں، اس کے غضب میں آنے کی وجہ سے لیمو اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ہلاکو لیمو پکڑنے کے لیے جھکا، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، ڈس بیلنس ہو گیا اور جس جانب یہ جھکا دوسری جانب سے اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکل گیا اور ہلاکو ایک طرف جھک گیا اور وہ جو ہلاکو کا دوسرا پاؤں تھا وہ گھوڑے کو ایڑ کی صورت میں لگا، چنانچہ گھوڑے نے سر پٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ اب یہ ہلاکو ایک طرف جھکا ہوا ہے، اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پا رہا اور گھوڑا ہے کہ بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ بلاخر ہلاکو زمین پر گرا اور پتھروں سے سر پٹخ کر بلاخر ہلاکو کی موت واقع ہو گئی۔ وہ ہلاکو جو ظلم پر اترا ہوا تھا، اس کی گرفت ایسے ہوئی کہ اپنے لشکر کے سامنے، اپنی فوج کے سامنے، اپنے جلادوں کے سامنے انتہائی عبرتناک موت کا شکار ہو گیا۔ اسی سے ملتا جلتا حال اور بد انجام تموجین کا بھی ہوا۔ تموجین جسے چنگیز خان کہا جاتا ہے، ایک پوری جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ کافی اقساط ہیں، 27-28 کے قریب میرا خیال ہے ہیں، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کے عنوان پر۔ یہ مدنی چینل کے پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ ہوئے تھے اور آن ایئر بھی ہوئے ہیں اور مدنی چینل کے یوٹیوب چینل سے آپ کو انشاءاللہ مل بھی جائیں گے۔ ہسٹوریکل یہ تو اس کا ہم نے یوں سمجھے کہ کافی چیزیں اس میں سے مائنس کر کے اس کو نکالا ہے، تو اب اس کو اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ انفارمیشن بھی ملے گی اور برائی سے نفرت کا جذبہ بھی آئے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ اور بادشاہوں کے قصے جب بیان کرنے ہوں تو ان میں جو مورل ہے اور ان میں جو ایک پیغام ہے، ان میں جو ایک میسج ہے، اس کو بھی مرکزی حیثیت دینے کی حاجت ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے۔ بالکل استاد صاحب، بادشاہوں میں آپ دیکھیں تو دونوں طرح کے بادشاہ ملتے ہیں، ہلاکو جیسے بھی، تموجین جیسے، چنگیز خان جیسے بھی، اکبر جیسے بدبخت بھی جو ہے نا وہ تاریخ میں جو ہے وہ ملیں گے اور اچھے بھی ملیں گے، جیسے اورنگزیب عالمگیر ہیں، یہ بھی جو ہے وہ ملیں گے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو بادشاہ تھی آپ کو تو
اس کو خلافت راشدہ میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. آپ بھی ویسے بادشاہ تھے آپ؟ بالکل. اس میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے شروع کر لیتے ہیں کہ یہ پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی، یہ ایسا اپنی زندگی کے اندر انہوں نے پازیٹیو تبدیلی لائے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. پہلے ایک دور تھا کہ یہ لباس منگواتے تھے اور کافی مہنگا، اور جب دیکھتے تو کہتے کہ تھوڑا سا نا کھردرا ہے، زیادہ نرم نہیں ہے، تھوڑا اور نرم ہوتا تو اچھا تھا. صحیح. جب بادشاہ بن گئے اس کے بعد لباس آتا تھا، بہت معمولی رقم کا منگواتے، اور منگوانے کے بعد چیک کرتے اور کہتے کہ تھوڑا زیادہ نرم ہے. تو اس طرح سے اپنی زندگی تبدیل کی. اور جب پہلے چلتے تھے تو اتنا ایسے خوشبو ان کے لیے اسپیشل تیار کی جاتی تھی، اسپیشل اس کو لگاتے تھے، اور جب آتے تھے تو ایسے لگتا ہے جیسے خوشبو سے ہی یہ غسل کر کے آئے ہیں، اتنا وہ خوشبو لگاتے تھے. اچھا، پھر جب یہ چلتے تھے جوانی کے عالم میں بادشاہ بننے سے پہلے، تو ایسے ناز و انداز کے ساتھ ان کے چلنے کا ایک اسٹائل تھا کہ اس اسٹائل کا نام ہی عمری چال پڑ گیا. عمر کی چال، عمری چال. لیکن اس کے بعد ایسی عاجزی سے چلا کرتے تھے. اچھا، اس سے پہلے جو آپ کے پاس وہ جاہ و حشم تھا، مال تھا، وہ سب آپ نے راہ خدا میں بھی دے دیا. اور دوسرا یہ کہ جو چیزیں قبضہ کر کے لی گئی تھیں وہ جتنے بھی قابضین تھے سب سے قبضہ چھڑا کے ان کے اصل حقداروں کو واپس کی. اور ایک ٹوکرا بھی منگوایا کاغذات فائلوں کا کہ اس میں اشتباہ ہے ہمیں کہ یہ میرے خاندان کی تو ہیں، میری تو ہیں، لیکن چونکہ کنفرم نہیں ہے اس لیے یہ بھی آپ لے لیں. تو اس طرح یہ تبدیلی لائے. اور بادشاہ بننے کے فوراً بعد جب پچھلے بادشاہ کو وہ دفن کیا گیا، سلیمان بن عبد الملک کو، تو دفن کرنے کے بعد یہ بادشاہ تو بن چکے تھے، وصیت انہی کے نام تھی. اب وہ شاہی گھوڑا لایا گیا ان کے لیے، بادشاہ کا پروٹوکول اب ان کو ملے گا. تو انہوں نے اس پہ نہیں بیٹھے، میرا خچر لاؤ. خچر جو ہے گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا ایک جانور ہے، تو خچر لاؤ، اس پہ بیٹھے. پھر جب یہ شروع ہوا ان کے دربار لگا تو دربار سادگی میں لگا، نیچے بیٹھے. پھر علماء کی اتنی عزت کیا کرتے تھے کہ مشیر بنایا ان کو اپنا. پھر انہوں نے عاملین گورنر کو پیغام بھیجا کہ آپ علماء کو شامل کریں انتظامی کاموں میں. انہوں نے کچھ آگے سے جواب دیا کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور معاملہ بگڑ جاتا ہے. علماء سے معاملہ نہیں سدھرے گا تو پھر کس سے سدھرے گا؟ صحیح. ایسی ان کی شان تھی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2.5 برس دور خلافت میں، بادشاہت میں، وہ انقلاب برپا کیا کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے. اور جو چھوٹے موٹے پیشے کرتے جیسے دھنیا کی گڈی بیچ دی اور چارہ بیچ دیا تو وہ غائب ہو گئے. کہاں؟ انہوں نے کہا ہمیں انہوں نے اتنا بنا دیا ہے، یعنی امیر کر دیا کہ اب ہم یہ کام کہاں کریں. اس طرح کا آپ نے ایک وہ کیا، انقلاب برپا کیا. اب یہ جو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اور بھی ذاتی اوصاف بھی ہیں. عبادت گزار تھے اور علماء کرام کے کافی مؤدب تھے، ادب کیا کرتے تھے. ان کا ایک سنہری کارنامہ یہ کہ انہوں نے فقہ حنفی کو ایک جگہ مرتب کروایا. کیونکہ مفتہ بھی قول یہ ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اقوال بہت سارے ہوتے ہیں علماء کے، تو اس میں سے ایک قول علماء کرام ہمیں چن کے دیتے ہیں کہ یہ مفتہ بھی ہے، اس پر عمل کرے. تو مفتہ بھی اقوال جمع کروائے. اس میں حضرت علامہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کا سردار بنایا. علماء کا ایک پورے ٹیم، ایک قول کے مطابق تو 500 علماء تھے. انہوں نے مل کر فتاوی عالمگیری، آج اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. کوئی 5 جلدوں پر ہے، کوئی 7 جلدوں پہ، لیکن ہر جلد کے کوئی 600-700 صفحے اور عربی کے اندر ہیں. اور مفتہ بھی اقوال سلاست کے ساتھ بیان کیے ہوئے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں ان کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. تو یہ انہوں نے تیار کیا تھا. تو اسی بنا پر اس کا نام الفتاوی العالمگیریہ یہ رکھا گیا. فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں اس کو. تو بہار شریعت پڑھنے والے کو اگر عربی بھی آتی ہے تو وہ اگر بہار شریعت پڑھنے کے بعد، بہت عظیم کتاب ہے اردو زبان کے اندر،
تو اس کے بعد اگر فتاوی عالمگیر کا مطالعہ کرے گا نا جی تو اس کو یوں ہی لگے گا جیسے بہار شریعت ہی پڑھ رہا ہوں میں. واہ واہ اتنا پیاری عبارت اور اتنا وہ فلاست کے ساتھ مسئلے مختصر طور پر بیان کرتے چلے جاتے ہیں. صحیح. ایک اور پازیٹیو کام حضرت سلطان قتیبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 881 سنہ ہجری میں روضہ انور کے اوپر جو گنبد ہے اس کے نیچے بھی ایک سفید گنبد ہے. تو یہ دونوں گنبدوں کی تعمیر ہوئی اور ان کے دور میں ہوئی. انہوں نے ظاہر ہے کہ سارے اخراجات وغیرہ جو جب ہو گیا کام تو انہیں کہا گیا کہ مکمل ہو گیا. تو یہ آئے اور جہاں سے عام عوام حاضری دیتے ہیں جالیوں کے باہر سے، وہاں پر آگے کھڑے ہو تو کسی نے کہا کہ آپ جالیوں کے اندر آ جائیں گے. جالیاں کہلاتا ہے حجرہ مقصورہ، جی کہ جالیوں سے کور کیا ہوا اس کو. صحیح. تو اس وقت ظاہر ہے جالیاں بھی کھلی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس قابل نہیں، میں تو یہاں سے بھی دور کھڑے ہو کر سلام عرض کرتا. تو گنبد خضرا کے اندر لکھائی بھی لکھی ہوئی ہے مختلف. وہ لکھائی بھی تاریخ والوں نے اپنی کتابوں میں لکھی، کیا کیا لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. وہ لکھائی بھی نہیں کے دور میں ہوئی تھی. کیا بات. آپ کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، انسان ظاہر وہاں پہ تو پہنچ نہیں سکا اندر سے دیکھے کہ گنبد خضرا کے اندر والی سائڈ پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ سلطان قتیبائی تھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. واہ جی واہ. تو برے کاموں میں ایک واقعہ مشہور گزرا جس پہ ابابیل نے حملہ کیا، ابرہہ. اب وہ اس کو کیا مسئلہ تھا کہ میں نے ایک چیز بنائی ہے تو وہاں پہ یہ ایسا کیوں ہوا. اس نے کہا کہ لوگ یہاں آتے ہیں میرے پاس آئیں. اور پھر ہوا کہ اتنا وہ اختیارات سے باولا ہو گیا، جسے کہتے ہیں کتے نے کاٹا ہو، وہ ہاتھیوں کی فوج لے کے چڑھ دوڑا. اور پھر ابابیل جو آئے اور کنکریاں تھیں کہ سوار کے سر سے داخل ہوتے اور ہاتھی کے پیٹ سے نکلتی. پھر ایک ہاتھی یاد بھی تو ہے اس میں سے، محمود. اس کو جب اس طرف بڑھاتے تو بیٹھ جاتا، ابھی وہ ہاتھی کو ہلائے کون، اور جب کسی اور طرف رخ کرتے تو چل پڑتا. تو وہ نام اس کا محمود تھا کہ اس نے گوارا نہیں کیا کہ میں کعبۃ اللہ پر حملے کے لیے استعمال ہوں. تو یہ بادشاہوں کے اچھے کام بھی ہیں، برے کام بھی ہیں جو ہمیں اچھا ملے. یہ بھی دیکھیں آپ، ابرہہ کیسے بنا. جی جی. ابرہہ الاشرم، یہ بھی اقتدار کا بھوکا، بالکل، اور اتھارٹی کا یعنی یہ رسیا تھا کہ مجھے یہ مل جائے. اور اس نے کیا کیا استاد صاحب، اس نے نجاشی بادشاہ کے مقرر کیے ہوئے اس جو ہے نا وہ گورنر کو جو ہے وہ مار کر، ٹھیک ہے نا، پہلے اس کے خلاف چال چلی، اس کا نام جو ہے نا میرے سے وہ محو ہو گیا. تو بہرحال چال چل کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوا. اس نے نیزہ مارا اور وہ نیزہ اس کی لوہے کی ٹوپی کو توڑتے ہوئے اس کے ابرو کو جو ہے وہ چیرتے ہوئے جو ہے نیچے آیا. تو اس کو ابرہہ الاشرم جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے جو ابرو تھا اس کے اوپر کٹ کا جو ہے وہ اس نیزے کا نشان بھی تھا. بہرحال اور یہ تھا بھی چھوٹے قد کا، چھوٹا بھی تھا، بھدا تھا یہ، اور جسے ٹھکنا بھی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال اب کیا ہوا، وہ تو اس پر غالب آنے والا تھا، اریات نام تھا اس کا. اچھا. وہ جو تھا جس کے خلاف یہ جنگ کے لیے آمادہ ہوا اس کا نام جو ہے وہ اریات تھا. تو بہرحال پیچھے اب اس کے پیچھے جو تھا اس نے اریات پر حملہ کر کے اس کو جو ہے وہ مار دیا. اچھا جب وہ مر گیا تو اس کی فوجوں کے جو حوصلے تھے یہ بھی پست ہو گئے. بالآخر یہ کیا ہوا کہ یہ ابرہہ یہ اس علاقے کے اندر، یمن کے اندر جو ہے یہ ایک حکمران کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ گیا. نجاشی کو جب یہ بات خبر ملی تو اس نے کہا کہ اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، جب تک میں اسے اپنے پاؤں کے نیچے نہیں روند لیتا نا تب تک میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. نجاشی سے یہ ڈر گیا اور اس نے کیا کیا، اس نے یمن کی کچھ مٹی جو ہے وہ ایک مشق کے اندر جو ہے بھروائی اور کچھ ہدیے اور تحائف دے کر اس نے جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو روانہ کیا اس کے پاس، نجاشی کے پاس، اور کہا کہ بادشاہ سلامت آپ یہ یمن کی مٹی ہے یہ اپنے قدموں کے نیچے رون کر اپنی قسم جب پوری کر لیں، اور اب میں بن گیا ہوں تب آپ مجھے معاف کر دیں، یہ ہدیے قبول کر لیں. یعنی یوں معافیاں مانگ کے بالآخر یہ اقتدار حاصل کرنے میں جو ہے وہ یوں کامیاب ہوا. لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد جو اس نے کام کیا، اللہ تبارک تعالیٰ سے دشمنی، تو اس کا انجام کیا ہوا
یہ سورہ فیل کے اندر بیان ہے. استاد صاحب نے مختصر اس کا ذکر بھی فرمایا, کچھ بیک گراؤنڈ اس کا میں نے بھی بیان کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی یہ وہ کام ہے کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا مستحق بنا دیتا ہے, کہ یہ اس بات کا مستحق ہے, یہ اس بات کے قابل ہے کہ اس کو جو ہے وہ ذلیل کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے دشمنی, نتیجہ یہ بنا کہ ابرہا کا انجام جو سر یہ ہوا کہ یہ اس کے بارے میں لکھا ہے روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تھا نا جی, یہ اس فوج سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا, لیکن جو ایک پرندہ تھا نا جی, ایک ابابیل, وہ اس کے سر پر جو ہے وہ منڈلاتا رہتا تھا. اچھا, پھر اس کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ پرابلم کر گیا, اور یہ ایک جو ہے نا وہ بڑی ہی ذلت آمیز سچویشن کے اندر آ گیا, نجاست کے اندر لت پت جو ہے وہ یہ رہتا تھا. بلاخر کرتے 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 یہ چلتے چلاتے نجاشی کے پاس جب پہنچا اور اسے جا کے اس نے سارا بتایا کہ یوں میری فوج جو ہے وہ ہلاک ہو گئی, تو نجاشی نے جو ہے نا وہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک پرندہ آئے اور وہ پتھر پھینکے اور فوج پوری ہلاک ہو جائے, کیسے ہوگا؟ اب کیا ہوگا, ابرہا نے اوپر دیکھا, اس نے اوپر دیکھا تو جو وہ ابابیل جو اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ گھوم رہا تھا, اس کے پاس کنکر تھا, اس نے وہ پھینکا اور وہ اس کے سر کو جو ہے وہ چیرتا ہوا اور اس کو 2 ٹکڑوں میں اس کو تبدیل کر دیا. اور یوں نجاشی یہ دیکھ کر خوف زدہ بھی ہو گیا. انجام دیکھیں کیا ہوا, کہاں سے چلے, کہاں پہنچے, کن کن حالات سے گزرتے ہوئے بالآخر جو ہے وہ کہاں پہنچے. ایک بات جو بڑے غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ یہ ذہن بنا کے رکھے, جیسے صاحب نے فرمایا کہ طاقت, منصب, اتھارٹی, اختیار, روب یہ عارضی ہے اور فانی ہے. صحیح, آج ہے کل نہیں ہوگا. دنیا میں بھی سارے لوگ دیکھیں, میں ایک علاقے میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے, اس کو ویل چیئر کے اوپر جو ہے وہ بٹھایا ہوا اور پیچھے لوگ لے کر اس کو چل رہے ہیں. تو مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ ایک وقت میں یہ آدمی وہ تھا کہ اس کے نام سے پورا علاقہ یوں کانپتا تھا, یعنی ایسا بدماش تھا. اور پھر کیا ہوا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ آئی, اور اب کیا ہوا کہ اس کے نیچے کا سارا حصہ کیا ہو گیا, پیرالائز ہو گیا. وہ جس کے نام سے علاقہ تھا تھر کانپتا تھا, آج وہ خود جو ہے وہ ظلم اور آج وہ خود بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے, جسے دیکھ کے ترس آئے. پھر انسان کے وقت ویلیو حیثیت یہی ہے, وہ اپنے آپ کو اگر سوچ سمجھ کے رکھے کہ میری اصل کیا ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ قابل بیان چیز بھی نہ تھا. وہ زمانہ اپنا یاد کرے, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو طاقت دی, اس کے جسم کو قوت عطا فرمائی, اور پھر اس نے قانون قدرت بیان فرمایا. جی, ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. انسان سمجھتا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جس کی عمر بڑی ہوتی ہے اس کی تخلیق کمزور ہونے لگتی ہے, اس کی جو قوتیں ہیں وہ جواب دینے لگتی ہے, جسم ٹیڑھا ہونے لگتا ہے, کمر جھک جاتی ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا افلا یعقلون, کہ پھر انسان عقل نہیں رکھتا, سمجھ نہیں رکھتا. ذرا سوچے تو سلمان نے پچھلے دنوں ایک میں نے تصویر دیکھی, اس میں ایک بچہ تھا اور اس کو واکر پر لے کر آگے بڑھ رہے تھے اس کے گھر والے. صحیح. اور دوسری طرف ایک اور تصویر تھی, اس میں ایک ضعیف آدمی تھا جس کو ویل چیئر پر بٹھا کر ہاسپٹل کے اندر لایا جا رہا تھا. ذرا انسان غور کرے تو یہ کیسی عجیب چیز ہے کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. جہاں سے شروع ہوا تھا کہ ویل چیئر پر محتاج تھا, اپنی واکر پر محتاج تھا کہ کوئی چلا کر اس کو لے کر جائے, اور بالکل آخر میں جب آیا تو ویل چیئر پر بیٹھا ہے کہ اب بھی کوئی اس کو دھکیلے تو یہ آگے بڑھے. انسان کی یہ حیثیت ہے, اگر اس کو وقتی طور پر کوئی تسلط ملتا ہے, کوئی طاقت, قوت اور اختیار ملتا ہے, تو وہ یاد رکھے کہ یہ اختیار اگر اللہ کی فرما برداری میں لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نام کو باقی رکھے گا, اور اس کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا سب فنا ہو جائے گا. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ کے نبی بھی گزرے اور ان کی بادشاہت بھی بہت بڑی تھی جی اور ساری دنیا کے یہ بادشاہ تھے، جی حتیٰ کہ ان کے لشکر کا جاؤ جلال کیا تھا کہ ہوا پر تو آپ سفر کیا کرتے تھے کیا بات، اور پرندے آپ کے سر پر سائبان بنا کرتے تھے، سایہ کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اس قدر کر و فر والا آپ کا لشکر تھا۔ جب ہدہد نے آپ کو خبر دی کہ ایک ملکہ بلقیس ہے جو بڑا جاہ جلال رکھتی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف ایک خط بھیجا اور خط میں اس کو اسلام قبول کرنے کی، ایمان لانے کی دعوت دی۔ جب ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو پھر اس نے اپنے مشیروں کو بٹھایا ساتھ اور کہنے لگی قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میرے سرداروں مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، مجھے اس طرح سے گویا پیغام آیا ہے اور میں جب تک کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، شدید جنگجو قسم کے لوگ ہیں، اگر تم کہو گی تو ہم، جس سلیمان نے تمہیں اپنے ماتحت ہونے کا کہا ہے، تم کہو گی تو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک اور بھی معاملہ ہے، اگر تم چاہو اطاعت کرو تو ہم اطاعت کرنے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس ملکہ نے یہ کہا کہ بادشاہوں کا حال یہ ہوتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب کسی شہر میں یہ داخل ہو جائیں تو اس شہر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وجعلوا عزت اہلها اذلہ، جو ان کے عزت دار افراد ہوتے ہیں، انہیں جو عام بادشاہ ہوتے ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ عزت داروں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، میں دیکھ لوں گی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور اسلام کی اور دین کی مجھے دعوت دے رہے ہیں یا انہیں مجھ سے مال چاہیے۔ اب اس نے اپنے بندوں سے مشورہ کر کے، سرداروں سے مشورہ کر کے کچھ ہدایہ، کچھ تحائف بھیجے سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ ایک تفسیر کے مطابق خالد بھائی جی کہ ایک سونے کی اینٹ اس نے جو ہے نا وہ ایک سونے کی اینٹ اور چاندی کی اینٹ اس نے بطور تحفہ جو ہے وہ بھیجی سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور جب یہ اس کے وہ ایلچی آ رہے تھے تو سلیمان علیہ السلام نے جو ہے نا وہ جنات کو حکم دیا کہ سارا فرش جو ہے وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے مزین کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک جگہ زمین پر سونا اور چاندی جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور یہ لے کر ہی جو ہے نا وہ ایک اینٹ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے آگے یہی ارشاد فرمایا کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہو میرے پاس اس سے بہت زیادہ ہے، تم مجھے کیا پیش کرنے لگے ہو؟ میں اللہ کا نبی ہوں، مال و دولت کے لیے تمہیں دعوت نہیں دیتا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ میرے تحائف قبول نہیں کیے گئے، میری چیزوں کو نہیں رکھا گیا، لوٹا دیا گیا ہے، تو اس نے کہا واقعی یہ اللہ کے نبی ہوں گے، اور اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اگر یہ اللہ کے نبی نہیں ہوتے اور صرف انہوں نے اپنی دولت میں اضافہ کرنا ہوتا تو یہ میرے بھی تحائف قبول کر لیتے، کیونکہ لالچی آدمی کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے، اس کے پاس جتنا ہو وہ تمنا کرے گا اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، تو ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے، انہوں نے لوٹا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو مجھے آ جانا چاہیے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آئے بھی اور فرما بردار ہو کر سلیمان علیہ السلام کے حضور حاضر۔ سبحان اللہ۔ طاقت اور قوت کا استعمال بھی ہو لیکن عقل کا استعمال بھی ساتھ۔ واہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کہی۔ عاجزی اور انکساری اپناتے ہوئے طاقت، عہدہ، اختیار، اتھارٹی کے نشے میں بدمست ہو کر، ظلم و ستم کی آندھیاں چلا کر، لوگوں کے حقوق مار کر، ان کو پریشان کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی، انکساری اور ہمبلنس اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر بندہ جو ہے وہ زندگی گزارے اور ظالم نہ بنے، کسی پر ظلم نہ کرے، اللہ کریم سے لو لگائے رکھے، بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول گھر پر آ کر، یوں مدنی چینل گھر پر آ کر ہمیں اویئرنیس بھی دے رہا ہے، انفارمیشن بھی دے رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، اور وہ انفارمیشن دے رہا ہے کہ وہ انفارمیشن ہماری دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے کل حاجی غفور صاحب نے کہا تھا نا کہ بھائی افریقہ میں ہاتھی جو ہے وہ بھاگ گیا ہے اور چائنا میں پانڈے نے بچے دے دیے ہیں، تو ان چیزوں کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل درست بات تھی، میرے تو دل پہ نقش ہو گئی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو مدنی ماحول ہمیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ اچھی باتیں بتا رہا ہے، عمل کریں گے تو فیض پائیں گے۔ مدنی ماحول سے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اپنا مالی تعاون بھی اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ کرتے رہیں۔ آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں
برے اخلاق برے کردار سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جنوں ملائک تیرے غلام کا سب سے سوا ہے تیرا مقام، جنوں ملائک تیرے غلام کا سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب، تیری ثنا ہے میرا نصیب، آقا قربان تجھ پر جان ادیب، تجھ پر تصدق اعلیٰ تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے